وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کہ میلاد شریف کی محفل میں ہمارا درود پڑھنے کا انداز بھی خوشی کو ظاہر کرے. ہم درود پاک بھی پڑھیں تو ہماری خوشی کا اظہار ہو، خوشی نظر آئے کہ آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے، ان کے تشریف لانے کی خوشی منائی جا رہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط. کہ میری امت، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک آج کی اس محفل میلاد کا صدقہ ہم سب کی تمام نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے عاشقان رسول کو جنہوں نے آج اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے. اللہ پاک قبول بھی فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے. ہم نعت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں بھی میلاد پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر، حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر نثر کی صورت میں بھی کرتے ہیں. بہت طویل اس وقت گفتگو کا ذہن نہیں ہے، لیکن جتنے منٹ، جتنا ٹائم مجھے آپ کے ساتھ گزارنا ہے، میں چاہوں گا کہ مسلمان کی چونکہ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت یہ کر لیں کہ میں حضور علیہ السلام کے میلاد میں ادب اور تعظیم کے ساتھ شرکت کروں گا. کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو محفل میلاد میں ادب و تعظیم کے ساتھ شرکت کرے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے مگر اتنی جامع ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب کائنات نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ رب کائنات نے ان کو اپنا حبیب بنایا. اپنے قرآن پاک میں غور کیا ہوگا، انبیاء کرام پر قوم کے لوگ معترضین جو ہے وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پر قوم نے اعتراض کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا. قرآن میں اللہ نے قوم کا اعتراض، حضرت نوح کا جواب دونوں کو بیان کیا. قوم نے اعتراض کیا، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا. قوم کا اعتراض، حضرت ہود کا جواب، دونوں کو قرآن نے بیان کر دیا. قوم کا اعتراض، حضرت موسیٰ کا جواب قرآن نے بیان کر دیا. قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے. قوم کا اعتراض، حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب. قوم کا اعتراض، حضرت لوط علیہ السلام کا جواب.
قوم کا اعتراض، حضرت یعقوب کا جواب، انبیاء پر قومیں اعتراض کرتی، یہ پیغمبر ان کو جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا۔ اب آمینہ کے لال کی باری آئی، اب قوم نے جو اعتراض کیا تو جواب خود مصطفیٰ نہیں دے رہے، خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔ جب قوم نے کہا کہ لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ قوم نے اعتراض کیا کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے، حضور علیہ السلام کو ولید بن مغیرہ نے مجنون کہا، رب کائنات نے لفظ مجنون کا جواب دیا، اور آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ایک لفظ مجنون کے جواب میں پوری نعت مصطفیٰ کی بیان فرما دی۔ فرمایا قلم اور اس کے لکھے کی قسم، والقلم وما یسطرون، قلم اور جو کچھ قلم نے لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں جو تمہیں مجنون کہتے ہیں، پیارے تم پر تو تمہارے رب کا فضل ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تمہارے لیے بے حد و بے حساب اجر ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، پیارے تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ مگر اسی سورہ قلم میں اللہ پاک نے ولید بن مغیرہ اس گستاخ کے عیب کھولے اور عتل بعد ذالک زنیم کے ساتھ اس کی اصل میں خرابی کو بیان کر کے گستاخ رسول کی اصل بیان کر دی، اور پھر فرما دیا سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور سی تھوتنی کو داغ دیں گے، محشر میں لوگ اٹھیں گے اور ولید بن مغیرہ اپنی سور جیسی شکل لے کر اٹھے گا، دور سے پہچان لیا جائے گا یہ گستاخ رسول آ رہا ہے۔ رب کائنات کو اپنے محبوب کی بے ادبی گوارا ہی نہیں ہے۔ ابو لہب نے ایک موقع پر کہہ دیا تھا معاذ اللہ یہ تمہارا ہاتھ ٹوٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ابو لہب نے کہا معاذ اللہ تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ پاک نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب و تب، اور ٹوٹ بھی گئے، اور ٹوٹ بھی گئے۔ پوری سورہ لہب اس کی مذمت میں نازل فرما دی۔ ایک بار کئی دن تک وحی کا نزول نہ ہوا، جبریل نہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس بھی تھے، تعطل تھا۔ اب کفار نے آتے جاتے پوچھنا اور چھیڑنا معاذ اللہ شروع کر دیا کہ وہ جو تم کہتے تھے وحی آتی ہے نہیں آئی، فرمایا نہیں آئی، تم کہتے تھے فرشتہ آتا ہے نہیں آیا، آپ نے فرمایا نہیں، ہیں صادق اور امین، سچے ہیں۔ وہ پوچھتے تھے وہ وحی اور فرشتہ، آپ نے فرمایا نہیں وہ نہیں آیا، فرشتہ نہیں آیا، وحی نہیں آئی۔ تو کافروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا، ودع وقلا، ودع کہتے ہیں چھوڑ دینا، قلا کہتے ہیں مکروہ جاننا۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب کو اچھے نہیں لگے ہوگے اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا، کسی اور سے ناتا جوڑ لیا، اب وہی کسی اور کے پاس آنے لگ گئی ہوگی، تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے اس پر طنز کیا، اعتراض کیا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، ودع وقلا، اللہ نے اس ودع اور قلا کا جواب دیا، اور آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، اللہ قسموں کا محتاج نہیں ہے، مگر بات ہے نا محبوب کی، رب بھی قسم کے ساتھ فرماتا ہے والضحی، مجھے پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور یہ زلفیں جب چھا جائیں ان پیاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، پیارے تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا نہ تمہیں مکروہ جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پیارے تمہاری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے
بہتر ہی آئے گی. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف بھی فرما رہا ہے, کافروں کی تکذیب بھی فرما رہا ہے, اور فرمایا پیارے یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا جس کی قسمیں رب یاد فرما رہا ہے. وَالضُّحَىٰ, اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا, وہ کہتے تھے چھوڑ دیا, اللہ نے فرمایا سونے تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, نہیں چھوڑا, نہیں مکروہ جانا. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کافروں نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہا. معاذ اللہ, وہ عرب کے لوگ ابتر کہتے تھے جس کی اولاد نرینہ نہ رہے, جس کی نسل نہ چلے. کافروں نے کہا, عاص بن وائل گیا, مکے کے کچھ لوگ جمع تھے, جا کر کہنے لگا مکے کے لوگوں تم نہ جانے کیوں پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنا عروج پا جائیں گے, کتنا ان کا چرچا ہو جائے گا. عاص بن وائل نے کہا کہ آج ان کا بیٹا نہیں رہا. جب اولاد نرینہ نہ رہے تو کہتے ہیں نسل نہیں چلتی. اب جب نسل نہیں چلے گی تو ان کا نام ختم ہو جائے گا, ان کا چرچا اس نے کہا ختم ہو جائے گا, ان کو دنیا چند سالوں کے بعد بھول جائے گی, ان کا نام و نشان اور چرچا, ان کی نسل نہیں چلے گی. لہٰذا وہ کافروں نے خوش ہو کر حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ابتر کہا. جب انہوں نے ابتر کہا تو اللہ نے اس لفظ ابتر کا جواب دیا, فرمایا انا اعطیناک الکوثر, پیارے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. فصل لربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئک ھو الابتر, پیارے وہ جو تمہارا دشمن ہے نا وہی ہر خیر سے محروم ہے. انہوں نے کہا یہ ابتر ہو گئے. اللہ نے فرمایا پیارے تمہیں ابتر نہیں بنایا, تمہیں تو کوثر کا مالک بنایا ہے, تمہیں تو خیر کثیر کا مالک بنایا ہے, اور ابتر تیرا دشمن ہے. یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا تو نسل نہیں چلے گی, نسل نہیں رہے گی تو چرچا اور ذکر ختم ہو جائے گا. رب کائنات نے محبوب کی شان ہی نرالی بنائی ہے. یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا, کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے, کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے, کسی کا چرچا اس کے پیر کی وجہ سے, کسی کا چرچا اس کے مرید کی وجہ سے, کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے, کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے, کسی کا چرچا کوئی سیاستدان کرے, کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے, کسی کا چرچا کوئی وزیر کرے, کسی کا چرچا کوئی مشیر کرے. لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا, نہ شاگردوں کا محتاج رکھا, نہ پیروں کا محتاج رکھا, نہ مریدوں کا محتاج رکھا, نہ عالموں کا محتاج رکھا, نہ واعظوں کا محتاج رکھا, نہ ادیبوں کا محتاج رکھا, نہ شاعروں کا محتاج رکھا, نہ وزیروں کا محتاج رکھا, نہ سفیروں کا محتاج رکھا, نہ امیروں کا محتاج رکھا, نہ لیڈروں کا محتاج رکھا, نہ ورکروں کا محتاج رکھا. پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے, ورفعنا لک ذکرک, اللہ نے تیرا چرچا بلند کر دیا ہے. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے, سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے, بول ہے, بالا تیرا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے اعداء یعنی دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ ذکر بڑھا رہا ہے, چرچے بڑھا رہا ہے. رب فرما رہا ہے پیارے ابتر تیرا دشمن ہے, جڑ کٹا تیرا دشمن ہے, منقطع النسل تیرا دشمن ہے. تیری نسل تو اتنی چلے گی دنیا کا گوشے گوشے میں سیدوں کا نور نظر آئے گا, سادات کا فیضان نظر آئے گا, سیدوں کی شان اور شوکت کو دنیا بیان کرے گی. پیارے تیری نسل تیری بیٹی سے چلے. دنیا کے جو وہ سسٹم میں بیٹے سے نسلیں چلتی ہے, مصطفیٰ کی نسل رب نے بیٹی سے چلا دی اور حضور علیہ السلام کی اولاد کو کثرت عطا کی. اور میں کوثر کی تفسیر پڑھ رہا تھا, لفظ کوثر کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا ہے, معلم التنزیل میں, تفسیر قاسم میں, تفسیر مدارک میں, تفسیر بیضاوی میں, تفسیر مظہری میں, تفسیر جلالین میں, تفسیر روح المعانی میں,
تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، ابن کثیر کے اندر، تفسیر سراج کے اندر، نور العرفان میں، سراج خزائن العرفان میں تفسیر اس لفظ کوثر کے تحت جو مفسرین نے بیان کیا، کسی نے کہا کوثر سے مراد نور قلب مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد علم غیب ہے، کوثر سے مراد کتاب بھی ہے، کوثر سے مراد نبوت ہے، کوثر سے مراد معجزات ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد شفاعت ہے، کوثر سے مراد مقام محمود ہے۔ کسی نے لکھا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے، کوثر سے مراد پوری جنت ہے، کوثر سے مراد مصطفیٰ کے معجزات ہیں، کوثر سے مراد فرمایا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ ہے، کوثر سے مراد فتوحات ہے، کوثر سے مراد مصطفیٰ کے جامع الکلم ہے، کوثر سے مراد حسن ظاہر ہے، کوثر سے مراد حسن باطن ہے، کوثر سے مراد نسب عالی ہے۔ یہ 16 تفسیریں میں نے پڑھی ہیں کہ جو کوثر کے معنی بیان کیے گئے، پیارے تمہیں کوثر کا مالک بنایا، حسن ظاہر بھی عطا کیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم غیب بھی عطا کیا، شفاعت کا تاج بھی عطا کیا، تمہیں مقام محمود بھی عطا کیا، تمہیں جنت کا مالک بھی بنا دیا، تمہیں حوض کوثر بھی عطا کر دیا، تمہیں امت کی کثرت بھی عطا کی، تمہیں اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کیا، اولاد کی کثرت بھی عطا کی، قلب کا نور بھی عطا کیا، حسن ظاہر بھی عطا کر دیا، حسن باطن بھی عطا کر دیا، جامع الکلام بھی عطا کر دیے، معجزات بھی عطا کر دیے۔ یہ 16 معنی بیان کرنے کے بعد پھر مفسرین نے تفسیر خازن میں بھی لکھا ہے، تفسیر مدارک میں بھی یہی لکھا ہے، خزائن میں بھی یہی لکھا ہے کہ بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں اللہ نے پیارے تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ عقل کے رب نے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ عقل کے رب نے اینی دیتی جڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جڑا علماں وچ نہ آوے۔ شاناں تیریاں میں کی دساں، کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے، او جتھے گنتی وی مک جاوے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ You can't count the blessings of Allah۔ میں سٹیٹس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، سٹیٹسٹکس میں بڑے ہے علم شماریات، پوری ٹیکنالوجی کو قرآن کا چیلنج ہے، پوری آئی ٹی کو قرآن کا چیلنج ہے، تمام اکاؤنٹیبلٹی کے ماہرین کو قرآن کا چیلنج ہے۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہ بن سکے گا۔ تمام میتھمیٹکس کے ماہرین کو قرآن کا چیلنج ہے، کیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ پوری آئی ٹی اور پوری ٹیکنالوجی کو قرآن کا چیلنج ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ کون سی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کوثر کے مالک ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں غور کیا، اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا، یہ کوثر سمجھ میں آ گیا نا، یعنی وجد میں یہ ساری تفسیر ہی وجد کی ہے، لفظ کوثر سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ پیارے حبیب فرما دیجئے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ دنیا کی متاع کیا ہے؟ قلیل۔ یہ بڑے توجہ سے یہ قرآن کے ان الفاظ پر تھوڑا مطلب کنسنٹریشن چاہوں گا۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ قلیل ہے سب کچھ، یہ بڑے بڑے شہر، یہ بڑی بڑی مشینریز، یہ بڑے بڑے بر اعظم، یہ دریا، صحرا، وادیاں، یہ کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں، یہ دولت، سرمایہ، یہ علوم، یہ فنون، ایوری تھنگ، سب کچھ یہ کیا ہے؟ قلیل۔ اب آپ خود غور کریں، جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے
وہ کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا. یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کثیر نہیں, ایک کہتے ہیں بگ بڑا, بگر بہت بڑا, بگیسٹ بہت ہی بڑا. یہاں عربی میں کہتے ہیں زیادہ ہے, کہتے ہیں کثیر, بہت زیادہ کا اکثر, کا بہت ہی زیادہ کا کثار. اور یہاں اکثر نہیں, کثیر نہیں, اکثر نہیں, کثار نہیں, کوثر. پھر صرف کوثر نہیں, الکوثر ہے معرفہ کے ساتھ. تعریف بڑھے گی معرفہ کے ساتھ. الکوثر ہے, محبوب تمہیں الکوثر کا مالک بنایا ہے. اب یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, جبریل امین والی روایت آپ نے سنی ہوگی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا اندازہ بھی اس سے لگائیں کہ ایک ستارہ چوتھے حجاب عظمت پر طلوع ہوتا تھا, اور میں جبریل نے 70,000 سال کے بعد وہ تارہ طلوع ہوتا تھا, چمکتا تھا, دکھائی دیتا تھا. میں جبریل نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے, اس تارے کو. اس 70,000 سال کے بعد وہ تارہ چمکتا دکھائی دیتا تھا, 72,000 مرتبہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے. 70,000 into 72,000, یہ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں, جبریل کی عمر اس سے بھی زیادہ ہے. اور وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو آقا ہیں, آخری نبی ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اس پر کیا فرمایا تھا جب جبریل امین نے کہا کہ میں جبریل نے 72,000 مرتبہ اس تارے کی زیارت کی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب, فرمایا میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تو تھا. آپ نے روایت پہلے بھی سنی ہوگی, مجھے اس سے اگلے جملے بولنے ہیں کہ جبریل امین نوریوں کے سردار, جبریل امین نوری مخلوق فرشتے, جبریل امین 72,000 مرتبہ نور محمدی کی زیارت کر چکے تھے. جب نوریوں کے سردار حقیقت محمدی تک نہ پہنچ سکے تو تم خاکی بشر کے مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچانو گے. عقل کی ترازو پہ مت تولنے بیٹھو, تمہاری عقل محدود, تمہارا علم محدود, تمہارا تصور محدود, تمہارا تخیل محدود, تمہاری سوچیں محدود. تم کہاں تک سوچو گے, کہاں تک سمجھو گے, کہاں تک بولو گے, کہاں تک بیان کرو گے. رب نے مصطفیٰ جان رحمت کو بے شمار لامتناہی نعمتیں اور خوبیاں عطا کی ہیں. تم محدود عقل والے, تم محدود علم والے, اس لامحدود نعمتوں والے کی شان کو اپنی عقل کی تکڑیوں پہ کیا تولنے بیٹھو گے. اور اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں کوثر کا اعلان کر کے مصطفیٰ کے دشمن کے لیے بیان کر دیا ان شانیک هو الابتر. پیارے تیرا دشمن جڑ کٹا تیرا دشمن, منقطع نسل تیرا دشمن, ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا, نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا, کیونکہ پیارے تیرے ذکر کی بلندی اللہ نے کی ہے. اور جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ گونجتا رہے گا, جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی, نمازی سجدے ادا کرنے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی کی قبولیت کی مہر لگواتا رہے گا, جب تک خطبے پڑھے جاتے رہیں گے, منبروں پہ پیارے تیرا نام پڑھا جاتا رہے گا. اللہ کے محبوب کے نام کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مٹا دے گا یا اس ذکر کو روک دے گا یا اس چرچے کو روک لے گا, اس کی غلط فہمی ہے. اس کی غلط فہمی ہے یہ کہ جو سمجھتا ہے کہ ذکر رسول رک جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو تخلیق کیا, عرش کو بنایا, رب کائنات فرماتا ہے, اللہ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کرتے ہوئے فرمایا تھا یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور اپنی امت کو بھی حکم دو جو ان کا زمانہ پائے ضرور ان پر ایمان لائے. اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ, جب میں نے عرش کو پیدا کیا, عَلَى الْمَاءِ, پانی کے اوپر جب عرش کو پیدا کیا, فَاضْطَرَبَ, عرش ہلنے لگا. اللہ پاک فرماتا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ.
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عرش پر اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا، فسکنا، عرش کو سکون ہو گیا۔ یہ روایت امام حاکم نے مستدرک کی دوسری جلد کے صفحہ 671 پر بیان کی۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے میرے سامنے انجیل کے الفاظ آ گئے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انجیل برنباس کے الفاظ ہیں، آدم besought God saying, Lord grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands. Then God gave to the first man that writing upon the thumbnail of the right hand. It said only one God, and upon the thumbnail of the left it said Muhammad is messenger of God. Then with fatherly affection the first man kissed those words and rubbed his eyes and said, blessed be that day when thou shalt come to the world. حضرت آدم نے عرش پر تحریر دیکھی، کہا مالک یہ میری انگلیوں کے ناخنوں پر ظاہر کر دے۔ Then God gave to the first man that writing. اللہ نے پہلے آدمی کو وہ تحریر دے دی، کیسے؟ upon the thumbnail of the right hand it said only one God, لا الہ الا اللہ ادھر لکھا ہوا آ گیا، محمد الرسول اللہ ادھر لکھا ہوا آ گیا۔ پھر پدرانہ محبت میں then with fatherly affection حضرت آدم کو یہ تو بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائیں گے۔ پدرانہ محبت میں the first man پہلے آدمی نے کس those words ان الفاظ کو چوما and rubbed his eyes اور اپنی آنکھوں پہ ملا and said اور کہا blessed be that day when thou shall come to the world. سونیا بڑائی مبارک ہے وہ دن جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ابو البشر آدمیت کے باپ حضرت آدم میرے اور آپ کے آقا کا نام چومے، باپ چومے تو کیا فرما بردار اولاد نہ چومے؟ اور پھر حضرت آدم ہزاروں سال پہلے یہ جملے بولیں blessed be that day when thou shall come to the world. سونیا بڑائی بابرکت ہے وہ دن جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت آدم اس دن کی بشارتیں دیں تو جب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو کیا ہم حضور کا جشن نہ منائیں، ان کی مبارکیں نہ دیں، ان کی آمد پہ نعرے نہ لگائیں، ان کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں؟ اور میرے مصطفیٰ تو وہ ہے حضرت عیسیٰ اپنے مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ کے آخری نبی کی آمد کی بشارتیں دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد آنے والے اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ بشارت بھی دے رہے، نام بھی بتا رہے، بعد میں آنے کا ذکر بھی کر رہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں میں جب مصطفیٰ جان رحمت کے اوصاف بیان کیے، کمالات بیان کیے، شان بیان کی، ان کی عظمت کو بیان کیا تو مجمع پکارنے لگا۔ انجیل کے الفاظ ہے، پورا مجمع پکارنے لگا او محمد پلیز کم کوئکلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ۔ وہ حضور جلدی تشریف لے آئے کائنات کی نجات کے لیے، سالویشن آف دا ورلڈ، حضور کائنات کو بچانے کے لیے آپ تشریف لے آئے، نجات کائنات کے لیے حضور تشریف لے آئے۔ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ نے بولا تھا اور یہ جملے بولتے ہوئے میں کوئی امپریشن ڈالنا نہیں چاہ رہا کسی پر کہ میں کوئی انگلش کے الفاظ بول کر آپ پر کوئی متاثر کر لوں۔ ہماری عربی اچھی، عربی آقا اچھے، ہم عربی ہی کو افضل سمجھتے ہیں اور متاثر نہ ہو جایا کرو۔ چار انگلش کے کوئی ورڈ بول جائے تم کہتے ہو بڑا اسکالر لگتا ہے، نہیں، اصل علم جو ہے وہ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، اور وہ حق علماء سے جو ملتا ہے وہی علم ہے۔ لیکن یہ جملے اس لیے بھی بول جاتا ہوں کہ شاید کسی کے کانوں تک آواز پہنچے اور اللہ اسے ہدایت کا نور عطا کر دے۔ افریقہ میں مجھے ایک پادری ملا تھا، اس نے کہا تھا، میرا ایک بیان ہوا تھا پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں، وہاں میں نے تقابل ادیان پہ بات کی تھی، اس نے نیٹ پر وہ بیان سنا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے وہ انجیل برنباس اپنے دادا کی لائبریری میں دیکھی تھی اور میں نے جب یہ حوالے میچ کیے تو میرے دل نے بھی کہا کہ جس نبی کی آمد کی بشارتیں حضرت عیسیٰ دیتے رہے ہم اس کا کلمہ پڑھ کے کیوں نہ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, that is sort of the shaitan shall raise them up۔ حضرت عیسیٰ نے ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، but there shall come a great number of false prophets، کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ نے کہا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بھی حضور کے علاوہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے پھر سچے نبی کی نشانی پوچھی کہ ہم کیسے پہچانے وہ آخری نبی
نبی آ گئے, وہ حضور احمد مجتبیٰ آ گئے, ہم کیسے پہچانیں گے؟ تب حضرت عیسیٰ نے جملے بولے تھے اور یہ انجیل برنواس کے اندر موجود ہے. Verily I say to you, the moon shall minister sleep to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. پر میں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں, جب اس آخری نبی کا بچپن ہوگا, the moon shall minister sleep to his boyhood, چاند ان کو لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. چاند اس نبی کو لوریاں دیتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے, چاند ان کے قبضے میں ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا نہیں, ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے تھے, انگلی کا اشارہ ادھر کرے, چاند ادھر دوڑ جائے, اشارہ ادھر کرے, چاند ادھر آ جائے. سید اعلیٰ حضرت بولے چاند جھک جاتا تھا, چاند جھک جاتا تھا مہد میں, چاند جھک جاتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور ہے, وہ تھا کھلونا نور کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کو یہ ہم اختصار سے بیان کر کے جو ہے وہ کوثر کی اس رمز کو سامنے رکھتا چلا جاؤں کہ پیارے تیرے چرچے رہے ہیں, رہیں گے, تیری شانوں کا ذکر ہوتا رہا, ہوتا رہے گا. اور ایک معجزے کو قرآن نے بیان کیا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آئی, چاند ٹوٹ گیا. اس آیت کی تفسیر 27واں پارہ ہے سورۃ القمر, ابتدائی 2 آیتیں. حضرت مفتی احمد یار کا نعیمی مفسر شہیر حکیم الامت نے نور العرفان میں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے, اور بھی مفسرین نے لکھا ہے. حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے بلایا ابو جہل نے. ابو جہل نے کہا مکے میں میرا بھتیجا رشتے میں لگتا ہے, مگر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, لوگ اس کے کلمہ پڑھ پڑھ کے قریب ہو رہے ہیں, اس کے دین میں جا رہے ہیں. حبیب کا روب تھا مکے کے لوگوں پر, دبدبا تھا, لوگ ڈرتے بھی تھے, اس کی بات بھی مانتے تھے, لوگ اس سے اپنے فیصلے بھی کرواتے تھے. ابو جہل نے کہا میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, تم سختی کے ساتھ انہیں روکو کہ کوئی حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے, ان کے پاس نہ جائے, ان کا دین قبول نہ کرے. اختلاف بن رہا ہے, لوگ دور ہو رہے ہیں ہم سے. حبیب نے کہا کہ تم ایسا کرو, جن کے بارے میں تم شکایتیں کر رہے ہو ان کو بھی بلاؤ, میں ان کی سنوں وہ کیا کہتے ہیں. یک طرفہ تو فیصلہ نہیں کر جاؤں گا نا, میرٹ پر بات ہوگی, ان کو بلاؤ. ابو جہل نے کہا نہیں نہیں, ان کے سامنے نہیں جانا. حبیب نے کہا کیوں؟ ابو جہل کہنے لگا تم ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے. حبیب نے کہا کیوں؟ ابو جہل کہتا ہے کہ وہ جادو کر دیں گے, معاذ اللہ, وہ تم پر جادو چلا دیں گے اور وہ تمہیں اپنا بنا لیں گے, جادو معاذ اللہ کر دیتے ہیں. حبیب نے کہا میں باتیں ایسی لایا ہوں, جادو کا تو آج یہاں پر ذکر ہی کوئی نہیں, جادو تو چلے گا ہی نہیں, بلاؤ تو صحیح. حبیب جب اصرار کرنے لگا, ابو جہل نے کہا دیکھ حبیب مروا نہ دیں, لوگوں کے سامنے اس کے حق میں نہ فیصلہ کر جائیں. حبیب نے کہا تیری میری دوستی ہے, لیکن میرٹ تو کچھ دیکھنا پڑے گا نا, بات تو کرنے دو, میں دیکھتا ہوں ہیں کون, کیسے ہیں. بلایا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حبیب نے کہا آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, یہ کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں. حبیب نے کہا میں 2 باتیں لایا ہوں, ایک ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جو بات ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں ہے, اور جو بات ظاہر نہیں کروں گا وہ ہے غیب کی خبر. نبی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے, نبأ سے بنا ہے. نبأ کا معنی ہے پوشیدہ خبر, نبی کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا. جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ ترجمانی کیا کرے گا. میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا ہے, ترجمانی بھی کی ہے. یا ایھا النبیوں کا اے غیب کی خبریں بتانے والے, لفظی تفسیری ترجمہ کیا ہے. حبیب نے کہا یہ غیب کی خبر ہے, جو میرے دل والی بات ہے, ایک بات ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. جادو چلتا نہیں ہے آسمانوں پہ, اور غیب کی خبریں بتائے گا کوئی نہیں نبی کے سوا. آج کہا کہ آج فیصلہ کر جاؤں گا یہ جادو ہے یا نبوت ہے. آپ نے فرمایا بول جو تو بات ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا جادو زمین پہ چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں. ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا حبیب تو نے تو کمال کر دیا, ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہم اس سے ایسا کام کہیں.
معاذ اللہ جادو کر کر کے لوگوں کو متاثر اس نے کر لیا تھا. آج پتا چلے گا کہ چاند توڑ سکتا ہے کہ نہیں. آج پتا چلے گا. کر کے دکھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب ان سے پوچھ اگر میں نے توڑا تو مانو گے؟ اگر میں چاند توڑ دوں تو ایمان لاؤ گے؟ اقرار کرو گے؟ سب نے کہا جی مانیں گے. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند کے تو نصیب چمک اٹھے, چاند کے تو بخت چمک اٹھے. چاند تو کب سے منتظر ہے جلوائے یار, ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. چاند تو کب سے منتظر ہے کہ حضور اشارہ فرمائے میں غلامی کا جو ہے وہ اپنے غلام ہونے کا اظہار کر کے دنیا کو دکھاؤں. اشارہ فرمایا, چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا ہے, ایک پہاڑ سے نیچے نظر آ رہا ہے. بعض نے لکھا ایک مکے کے اس طرف نظر آیا, ایک مکے سے اس طرف نظر آیا. یعنی چاند شک ہو کے دور دور اس کے ٹکڑے دونوں ہو گئے. اب آپ نے فرمایا گواہ رہنا. حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں ہے. چاند توڑ کے جوڑ دیا, یہ بات تو ہو گئی. کہنے لگا دوسری بات میرے دل میں ہے. فرمایا جو دل میں تیرے بات ہے وہ ظاہر کرنی ہے. کہنے لگا ظاہر کر دیں, بتائیں میرے دل میں کیا بات ہے. آپ نے فرمایا حبیب تو یہ بتا وہ دل والی بات صرف ظاہر کروں یا پوری بھی کر دوں؟ وہ ہے ایک مراد, وہ ہے ایک تمنا جو تو دل میں لے کے بیٹھا ہے, یہ صرف بتا دوں یا پوری بھی کرنی ہے؟ حبیب قدموں میں بیٹھ کر کہتا لجپال کرم کر دو, پوری بھی کر دو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب جب تو یمن سے چلا تھا مکے آنے کے لیے, تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ایک جاتا ہوں مکے, پتا چلا انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے. حبیب تیرے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی, تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہیں, کوڑ کی مریضہ ہے. تو جیسے جیسے عمر اس کی بڑھی تو کہتا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے. مشقت بڑھ گئی ہے, عمر بڑھ رہی ہے, تکلیف پڑ رہی ہے. تو کہتا تھا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے. فرمایا حبیب یا یمن چلا جا, تیری بچی کو شفا دے دی گئی ہے, یا تیری بچی کو شفا دے دی, یا تیری بچی کو ٹھیک کر دیا. حبیب کہتا مکے کے لوگوں تم مانو یا نہ مانو, میں مان گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں. ابو جہل نے کہا میں نہیں کہتا تھا سامنے نہ جائیں. حبیب نے کہا بدبخت تو یہ نہیں دیکھ رہا انہوں نے چاند توڑ کے جوڑا, یہ نہیں دیکھ رہا غیب کی خبریں بتا رہے ہیں. حبیب یمن گیا, گھر پہنچا, دروازہ کھڑکایا, سین میں محلے کے بچے کھیل رہے, اندر کمرے میں پیرالائز بچی, معذور بچی پڑی تھی سال سے. اندر دیکھا چارپائی خالی, بستر خالی, رونے لگا, ڈر گیا کہ میری بچی مر گئی. گھر والی کو آوازیں دے رہا ہے میری بچی کہاں ہے؟ کہنے لگی باہر آ. صحن میں دیکھ محلے کے بچوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچی ہے وہ تیری بیٹی ہے. آواز دی, اس نے بچی کو آواز دی بیٹی ادھر آ. تیرا ابا گیا مکے گیا ہوا تھا, بیٹی آئی گود میں. حبیب آنسو آنکھوں میں ہاتھ لگا لگا کے دیکھے, کہے کہ یہ میری بیٹی ہے. کہا تیری ہی بیٹی ہے جسے بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا. معذور پڑی تھی, آنکھوں سے اندھی تھی, ہاتھ پاؤں ٹیڑے تھے, کوڑ کی مریضہ تھی, یہ وہی بچی ہے. کہنے لگا یقین نہیں آتا اتنی تبدیلی. میں تو کہتا تھا یا چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے اور یا مر جائے, مگر یہ تو اتنی چینج, اتنی تبدیلی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ بچی کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہتی ابا تو گیا مکے, معجزے دیکھے, معجزے دیکھ کر ایمان لایا اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. وہ کہتا ہے کیسے؟ کہتی اماں بتاتی ہے رات چاند ٹوٹا تھا, میں تو تھی اندھی دیکھ نہ سکی, پھر چاند جڑا, پھر اس کے بعد میری اندھیری آنکھوں میں روشنی آنے لگی. میں نے دیکھا ایک نور والا آیا, زلفیں ایسی, رخسار ایسے, پیشانی ایسی, چہرہ ایسا, چلتے ایسے. وہ کہنے لگا بیٹی وہی تو تھے جن کے پاس میں بیٹھا تھا. کہتی ابا پھر وہی آئے تھے, اپنا دستے شفا رکھا, میرے سارے مرض دور کر دیے, مجھے کلمہ پڑھایا. صبح اٹھی تو میری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو چکا تھا. ہم محفل میلاد سجا کے کسی کو سڑانے نہیں بیٹھے, کسی کو دکھانے نہیں بیٹھے, کسی کو جلانا مقصد نہیں ہے, یہ اس کا مقدر ہے جو جل رہا ہے. ہم کسی کو جلانے نہیں بیٹھے,
بیٹھے, سڑانے نہیں بیٹھے, دکھانے نہیں بیٹھے. ہم تو مصطفیٰ کا میلاد سجا کے حضور کی راہ میں آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہیں کہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا, جان کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا, ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, ہم تو تصور جما کے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے دل کو چمکا دیا, وہ مصطفیٰ جنہوں نے ہانی کے گھر کو چمکا دیا, وہ مصطفیٰ جنہوں نے حضرت حبیب یمنی کی بچی کو شفا یاب کر دیا, وہ مصطفیٰ جو قدم رکھے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو چمکا دیا, وہ مصطفیٰ جنہوں نے امام بوصیری کے 12 سال کے فالج کے مرض کو شفا یاب کر دیا. ہم تو تصور یہی جما کے بیٹھے ہیں کہ مدینے کے والی دو عالم کے داتا, میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے, میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا, تمہارے کرم پر میری زندگی ہے, تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا, تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا, جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. ہم تو حضور علیہ السلام کی نکاح کرم کے طلبگار بن کے بیٹھے ہیں. اور نوجوانوں تمہارے لیے پیغام دینا چاہوں گا کہ آج بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے. میرے یورپ یا افریقہ کے کسی سفر میں مجھے یاد آ رہا ہے ایک غیر مسلم نے مجھے سوال کیا تھا, ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو اسلام کی طرف بلایا. اس نے ایک سوال کیا, why we have to love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why we have to follow him. آج بہت سے نوجوان بھی یہ سوال کا شکار ہو گئے کہ ہمیں کیوں ان کو فالو کرنا ہے, کیوں ان کی فرما برداری کریں. کئی لوگ ہمیں سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آپ کچی مسجد نبی کی باتیں سناتے ہیں, دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی, آپ 5ویں صدی کی باتیں لے کر آ جاتے ہیں. تمہیں زمانے کے ساتھ نہیں چلتا, حالات کے ساتھ نہیں چلنا. کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جب تم دعوت اسلامی والے بیٹھتے ہو کہتے ہو سنت پر چلو, شریعت پر چلو, سودے میں ملاوٹ نہیں کرنی, سچ بولنا, ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ فگر اینڈ کنڈیشن آف دا پروڈکٹ بتانی ہے. جناب کوئی ملاوٹ نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی ہیرا پھیر. یعنی بزنس کیسے چلے گا؟ تمہیں مارکیٹوں کا پتہ نہیں ہے, بزنس کا پتہ نہیں ہے, دنیا کا پتہ نہیں ہے, حالات تم دیکھتے نہیں ہو, تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے. تم اولڈ مائنڈڈ پینڈو خیالات کے لوگ ہو. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. آج نوجوانوں کو بے باک کیا جا رہا ہے کہ یہ شریعت سے دور, سنتوں سے دور ہو کر اپنے آپ کو بے باک کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے لیے بھی جواب ذہن میں رکھو اور اپنے لیے بھی رکھو. why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم, why we have to follow him. یہ جدید دور ہے, کیوں ان کو فالو کرنا ہے. یہی جواب ہمارا یاد رکھیے گا کہ why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم, because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. یعنی رب نے کائنات میں ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جن کو فالو کیا جائے گا, جن سے محبت کی جائے گی, جن کی اطاعت کی جائے گی. کہ تیری صورت, تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ایک ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. اگر کوئی کہتا ہے جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کچی مسجد نبی کی بات کرتے ہو, دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی, تم 5ویں صدی کی بات کرتے ہو, ان کو دیکھو وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. میں کہتا ہوں ٹیکنالوجی کی ہم مخالفت نہیں کرتے, ریسرچ کی مخالفت نہیں کرتے, ہم ترقی کی مخالفت نہیں کرتے. آگے بڑھو, چاند سے آگے مریخ پہ چلے جاؤ, اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ. شریعت اسلامیہ نے ریسرچ سے نہیں روکا, تمہیں ٹیکنالوجی سے نہیں روکا, آگے بڑھنے سے نہیں روکا, اگلے سیاروں پر جانے سے نہیں روکا. اسلام نے تمہیں ترقی اور ٹیکنالوجی سے نہیں روکا, بے حیائی سے روکا ہے, شراب سے روکا ہے, بدکاری سے روکا ہے, برے کاموں سے روکا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب ان کو دیکھو جو چاند پہ چلے گئے, تو ہم ان سے کیسے متاثر ہو جائیں جو چاند پہ جانے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہم اس مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہیں جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو گیا ہے. ہم اس مصطفیٰ کو دل دے چکے ہیں جن کے پلٹانے پر ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. تم سولر انرجی سے فخر کر رہے ہو, ہم ڈوبے سورج پلٹانے والے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تم میڈیکل سائنس کی ترقی کو دیکھ کر کہتے ہو بڑی ترقی کر لی میڈیکل سائنس نے کہ جناب آنکھ کھولے بغیر آپریشن ہونے لگ گئے. اور میں تمہارے سامنے بخاری شریف کی وہ حدیث رکھتا ہوں, احد کا میدان ہے اور لائے کوئی دنیا کا ڈاکٹر مجھے اس کی مثال تو دکھائے. آج تم کہتے ہو 21ویں صدی ہے, میڈیکل سائنس کے عروج کے دور میں ہم چل رہے ہیں. وہ مجھے ڈاکٹر بتائے تو صحیح, نکلی آنکھ کو اپنا تھوک لگا کے جوڑ کے دکھائے تو صحیح
احد کا میدان، حضرت قتادہ نکلی آنکھ لائے تھے، میرے پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھ کو واپس جوڑ دیا۔ راوی کہتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو رب کائنات نے یہ کمال و مرتبہ عطا کیا ہے، کسی کی دکھتی آنکھ پر لعاب دہن لگائیں، شفا یاب کر دے۔ اگر کمال کے لیے دیکھنا ہی ہے تو پھر خیبر کے میدان میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کا وہ معجزہ تو دیکھو جو مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا تو پوری زندگی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ دہن سے جوڑ کر حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم پر لعاب دہن لگایا، ان کے شفا بھی عطا کر دی، پوری زندگی ان کے بدن سے پھر خوشبو آتی رہی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ملائے، ان کے کنویں کو میٹھا بنا دے۔ ارے جس نبی کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں، ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی جن کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، وہ مصطفیٰ جو درختوں کو اشاروں پر چلا دے، وہ مصطفیٰ جو بادلوں کو اشاروں پر چلا دے، وہ مصطفیٰ کریم جو ہڈیوں پر ہاتھ رکھے بکری کو زندہ کر دے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اندھیرے کمروں میں جائے تو کمرے چمکنے لگ جائے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رب نے یہ کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ کسی کے زخمی جسم پر لعاب دہن لگا دے تو شفا یاب کر دے، کسی ٹوٹے بازو پر لعاب دہن لگا دے، ٹوٹے بازو کو جوڑ دے، مردوں کو زندہ کر دے، پتھروں کو کلمہ پڑھا دے، جانور جہاں سجدہ ریز ہو، ہرنی جہاں فریاد کرے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فرما برداری کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن نے تو کہا تھا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی، قرآن کہتا ہے فانفذوا، تم نکل جاؤ، نکلو نہ کناروں سے اگر تم طاقت رکھتے ہو۔ فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکلتے مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا۔ اب ان کی طاقت بتاؤں رب نے کیا کچھ عطا کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے قلیل حصے میں کتنا وقت تھا، کہاں تک پہنچے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، لا مکان، رب کا دیدار، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کا مقام۔ رب کائنات نے مصطفیٰ کو اپنا دیدار بھی عطا کیا اور حضور علیہ السلام 18,000 عالمین کی سیر بھی کرائے۔ ادھر وقت کتنا گزرا، کا کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، کائنات ختم ہو گئی، مصطفیٰ کی رات ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے ذات مصطفیٰ کی جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں یہ کہیں کہ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نے تو کہا تھا کہ آقا ہم نے تو قرآن اور حدیث کو پڑھا، ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ زمین و زمان بس تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیگ و سفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن،
سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے، وہ دور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ میرے امام نے گھر بیٹھ کر یہ عقیدہ نہیں گھڑا، ہمیں قرآن نے بتایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ نوجوانوں، دنیا کی گندی محبتوں سے نکلو اور اعتراض کرنے والوں کی سوچوں سے نکلو۔ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت بتا کر ان کی عقیدت کا، ان کی محبت کا جو حکم دیا ہے، اور قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، ہم حضور کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک سورۃ الفتح میں فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہم نے گھر بیٹھ کر یہ عقیدے نہیں گھڑ لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا۔ اور کہیں میرے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی جاتی ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور کہیں محبوب کی شان یوں بیان فرمائی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور ادب کرنے والوں کے لیے فرما دیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم۔ لوگ نہ جانے کہاں بھولے پھرتے ہیں، ارے آؤ پڑھو تو صحیح قرآن۔ اللہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور کہیں فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور کہیں فرمایا ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10 ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور مصطفیٰ کی شان سورۃ توبہ آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ ہم نعتیں پڑھ کر بھی میلاد مناتے ہیں، ہم قرآن پڑھ کر بھی میلاد مناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور کہیں میرے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور کہیں
महबूब की शान इन अल्फाज के साथ बयान की जा रही है। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। यार मैं किथों कुरान पढ़ के सुनावा, पर कोई किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर कुरान पढ़े तो सही, कुरान के हर सिपारे में, हर रकू में, बल्कि हर आयत में अज़मत मुस्तफ़ा का इजहार नजर आएगा। इसलिए नौजवानों, अपनी सोच और मोहब्बतों का मरकज मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना लीजिए। और आखिर में मकसद मीलाद को जरूर समझिएगा कि हम मीलाद मनाएं, खुशी मनाएं, शान और अज़मत बयान करें। अभी जितनी आयतें पढ़ी हैं इनकी एक एक तर्जमा और तफसीर के लिए रात तो छोटी है ना। फिर अभी ये हमने मुख्तसरन जायजा कौसर का बयान किया है, कौसर का मुख्तसर जायजा बयान किया है। अब इसकी तफसील और तफसीर के लिए कितनी डिटेल दरकार होगी। और यही कहते थे सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक जारी या। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए आज हम सब नियत करें कि हम इंशाअल्लाह नारे लगा लगा कर भी मिलाद मनाएंगे, नमाजें पढ़ पढ़ कर भी मिलाद मनाएंगे। हम इंशाअल्लाह चरागा करके, सजावट करके, जुलूस मिलाद में शिरकत करके भी मिलाद मनाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें अपना कर भी मिलाद मनाएंगे। देखिए, एक तो है ज़ाहिरी बहुत सारी सुन्नतें हैं और कई सुन्नतें ऐसी हैं जिनका दिल और बातिन से ताल्लुक है। हुब्बे जा से बचना, रियाकारी से बचना, खुद पसंदी से बचना, गीबत ना करना, चुगली ना करना, हसद ना करना, कीना ना रखना, ये कई चीजें हो। बद अखलाकी से बचना, खुश अखलाकी भी सुन्नत है, अफ़्व दरगुजर भी सुन्नत है। आज कई लोग सिर्फ ज़ाहरी हुलिये पर तवज्जो देते हैं, बातिन की इस्लाह की फिक्र ही नहीं करते। दिल में मैल कुचैल भरे हुए हैं, मुसलमानों का कीना भरा हुआ है, नफरतें भरी हुई हैं और बद अखलाकियां करते हैं और कहते हैं कि हम बड़े पक्के आशिक़े रसूल हैं। सूद भी खाएं, रिश्वतें भी लें, झूठ भी बोलें, हेरा फेरी भी करें और नारे भी लगाएं कि हम बड़े पक्के, जान भी कबूल है, जान भी, मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है। लेकिन नमाज कबूल नहीं है, शरीयत कबूल नहीं है, सुन्नत कबूल नहीं है, अहकाम कबूल नहीं है, फरमान कबूल नहीं है। हम अपना जायजा लें, किसी को क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, हम अपने आप का जायजा लें और अपना जाहिर भी संवार लें, अपना बातिन भी संवार लें और मिलाद की खुशी में अपने दिल को चमकाएं। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करके परहेजगारी वाली जिंदगी इख्तियार कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। आला हज़रत फरमाते ना उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और हम इतने कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं कि जिनका उम्मती बनने की तमन्ना अंबिया करते थे, अल्लाह पाक ने उस महबूब का हमें उम्मती बनाया है। हम अपने फख्र, अपने मुकाम को समझे। हम गैरों के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास कुरान है, हमारे पास फरमाने रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास शरीयत है, हमारे पास दीन है। हमें गैरों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अपना ज़हन पुख्ता करें मदीने वाले महबूब की मोहब्बत में और इनकी गुलामी में जीना मरने का ज़हन बनाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। मदनी चैनल भी देखते रहेंगे तो सुन्नतें सीखेंगे, मदनी काफिलों में सफर करें, दावत इस्लामी के चीजें भी हमारे दिल को हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के रंग में रंगने वाली चीजें हैं और इससे इंशाअल्लाह अमल का जज्बा भी बढ़ेगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें हमेशा अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार रखे और इनकी गुलामी में हमें जिंदगी और मौत अता करे। और आखिर में मेरे साथ एक मैंने पूरे बयान में आपको कहीं नहीं कहा कि ऊंचा बोल दो या सुभान अल्लाह बोल दो, मुझे भी बहुत जरूरी एक जगह जाना है और मैंने भी मतलब कहते ना कि जो मैंने 2-2.5 घंटे के बयान को मैंने कोशिश की चंद मिनटों में आपके सामने रख जाऊं और इसमें बहुत कुछ सोचने और गौर करने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन यहाँ आखिर में एक जुमला चाहूंगा, सारे मेरे साथ बोल देना। और ये यूनान का लड़का मुझे नजर आया है, इसको देख कर मुझे याद है यूनान में हमने इज्तिमा किया था और शायद इतना नहीं तो इससे कम भी नहीं होगा मजमा, और वहां इन्होंने जो महफिल की थी उसके आखिर में मैंने ये जुमले बोले थे, क्रीती जजीरे में एक दफा बोले थे यही
لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ تمہارے غلط رابطے ہو گئے اسے SMS کر دو اس میلاد کے مقدس اجتماع سے اٹھتے ہوئے کہ تیرا میرا ناطہ ختم، کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور کسی جانب کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اپنا سب کچھ گنبد والا کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہو، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ اور اس لیے آج ہم نیت کر کے جا رہے کہ انشاءاللہ کبھی اپنے کریم آقا کا دل دکھانے والا کام نہیں کریں گے، ایسی زندگی گزاریں گے کہ مدینے والے خوش ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔